بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو العارف اسلامک وائس چینل۔ آج ہم ایک بڑے اہم سوال کی طرف چلیں گے جو آج کل نئی نسل کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ ایک چیز ہے جسے ہم پڑھتے ہیں وسوسہ، یہ ایک خیال کو کہتے ہیں، اور اس کا ڈکشنری میں معنی ہے دھیمی آواز، اور اگر ہم شریعت میں دیکھیں تو برے خیالات کو بھی کہتے ہیں، بری سوچ کو بھی وسوسہ کہتے ہیں۔ اور تفاسیر میں اس کا مفہوم جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وسوسہ اس بات کو کہتے ہیں کہ جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ عام طور پر وسوسے ہر ایک کو آتے ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ بعض لوگ بہت زیادہ حساس ہونے کے سبب وسوسوں کے متعلق سوچ کر انہیں اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں اور پھر خود ہی تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ اگر وسوسوں پر غور نہ کیا جائے تو عموماً یہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ جو ہی وسوسے آنا شروع ہوں تو اللہ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ چیزیں پڑھ لیجئے، انشاءاللہ شیطان اس کے خیالات فرار ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ مسلمان جس قدر اللہ رب العزت کی اطاعت میں آگے بڑھتا ہے، اسی قدر شیطان کی مخالفت اور دشمنی بھی بڑھ جاتی ہے، اور وہ طرح طرح کے دھوکے فریب کے جال بچھاتا چلا جاتا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روکنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور طرح طرح کے وسوسے دلا کر، برے گندے خیالات ذہن میں لا کر پریشان کرتا ہے، یہاں تک کہ کئی دفعہ جہالت کی بنا پر آدمی ان وسوسوں کا شکار ہو کر نیکی اور بھلائی کے کاموں سے رک جاتا ہے، اور یوں شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، اور دعا کیا کیجئے کہ میرے پروردگار تیری پناہ شیطان کے وسوسوں سے، اور میرے پروردگار میں ان کے اپنے قریب آنے سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی اے میرے اللہ، شیطان کے وسوسوں سے آپ کی پناہ، آپ کے حفظ و امان میں آنا چاہتا ہوں، اور وہ جو میرے قریب آتا ہے اس سے بھی میں آپ کی حفظ و امان طلب کرتا ہوں، مجھے اس میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ شیطانی وسوسوں میں سے سب سے اہم اور خطرناک وسوسہ جسے شیطان انسان کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہر چیز کا خالق پیدا کرنے والا اللہ ہے تو پھر نعوذ باللہ اللہ کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ ایک ایسا پریشان کر دینے والا سوال ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو ایسا سوال پریشان کر دینے والا ہوگا جس سے اہل ایمان پریشان ہوتے ہیں۔ اس سوال کا اینڈ کوئی نہیں۔ کیسے؟ جیسے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس کے بڑے خدا نے۔ اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس سے بڑے نے۔ اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس سے بڑے نے۔ اب چلتا جائے گا یہ سوال، اور یہ جواب قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ تو کیوں نہ اس کا جواب قرآن پاک کی روشنی میں لیا جائے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نے کسی کو آگے پیدا نہیں کیا، نہ اللہ خود کسی سے پیدا ہوا، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ اس سے معنی ہی صاف ہو جاتے ہیں، سوال جو illogical ہے وہ ویسے ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ کی اولاد ہی نہیں ہے، اللہ خود کسی کی اولاد ہی نہیں ہے، تو پھر ہم اس فضول سوال کے پیچھے کیوں جائیں؟ اس سوال کی وضاحت قرآن پاک میں بھی کر دی گئی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس سوال کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ ہی لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے
حتیٰ کہ یہ بھی پوچھا جائے گا، ایک وقت آئے گا یہ بھی کہا جائے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، اللہ نے سب کو پیدا کیا تو اس کا خالق کون ہے، اس کو کس نے پیدا کیا۔ تو جب کوئی شخص ایسا سوال اپنے ذہن میں پائے، اسے فیل ہو کہ سوال ذہن میں یہ آ گیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ الفاظ پڑھا کرے، آمنت باللہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی میں اللہ پر ایمان لایا۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس آ کر شیطان کہتا ہے کہ یہ چیز تو پیدا کی ہے اللہ نے، پھر اس کے ذہن میں یہ بھی ڈالتا ہے کہ پھر تیرے رب کو کس نے پیدا کیا ہے، تو جب معاملہ یہاں تک جا پہنچے تو وہ اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس سے رک جائے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لے۔ اور ان دونوں احادیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ مسلمان اس شیطانی وسوسے کو دل میں دبا کے نہ رکھیں، چھپائیں نہیں، ورنہ ان کا ذہن کچھ دنوں کے بعد تناؤ کا شکار ہو سکتا ہے، لہٰذا علماء کرام سے کنسلٹ کریں، رجوع کریں۔ یہ کلمات پڑھیں، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ نمبر 3، شیطان سے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان طلب کریں، اور بعض حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ بائیں جانب 3 دفعہ ہلکا سا تھتکار دیں، اور سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لیں۔ اس کا ترجمہ بھی پڑھیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ مضمون کیا ہے، تو اس سے معاملہ بہت حد تک کلیئر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ کیا آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو کیا اللہ اپنے جیسا بھی کوئی خدا بنا سکتا ہے؟ جواب قرآن سے کہتے ہیں کہ آپ دیجئے، قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرا جواب ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی کوئی برابری کر ہی نہیں سکتا، کوئی اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا اور اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اور وہ اگر کسی کو پیدا کر بھی دے تو وہ جو پیدا ہوگا وہ تو ہوگی مخلوق، خالق تو پھر اللہ ہی رہے گا۔ تو گویا اللہ ہی ایک ہے اور ہر طرح سے ایک ہے، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ هو الاول والآخر، سب سے پہلے بھی وہی تھا جس نے کائنات بنائی، اور جب ختم ہوگی تو بھی وہی ہوگا، اسی کی بادشاہت، اسی کی حکومت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے سمجھنے، عمل کرنے، اس کے احکامات کو دنیا کے ایک ایک کونے تک لے جانے، پہنچانے، اور اس کے احکامات کی وجہ سے اپنی زندگیاں سنوارنے، گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔